بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ سفر کی حقیقت۔ جو بھائی چینل پہ نئے ہیں اور جن بھائیوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سب سے گزارش ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ماہ سفر اسلامی سال کا دوسرا قمری مہینہ ہے۔ سفر کے لغوی معنی خالی ہونے کے آتے ہیں، چونکہ اس مہینے میں عرب کے لوگ مختلف مقامات سے اناج اکٹھا کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے، اس لیے اس مہینے کو سفر کہتے تھے۔ اہل عرب اشرِ حرم حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے، ان میں لوٹ مار، قتل و غارت کو حرام سمجھتے تھے۔ جب محرم کا مہینہ ختم ہو جاتا تھا تو اہل عرب سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی جنگ کے لیے نکل جاتے اور گھروں کو خالی چھوڑ دیتے تھے۔ اس مناسبت سے اس مہینے کو سفر کہا گیا ہے۔ سفر کے ساتھ المظفر یا الخیر کا اضافہ کرنا۔ بعض لوگ سفر کے مہینے کے ساتھ المظفر یا الخیر کا اضافہ کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مظفر کے معنی کامیابی اور خیر کے معنی نیکی، سلامتی اور برکت کے ہیں۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس اور برا سمجھتے تھے اور اس مہینے کے متعلق یہ خیال رکھتے تھے کہ اس مہینے میں آفات و مصائب نازل ہوتی ہیں، اور آج بھی بعض لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس لیے اس مہینے کو سفر المظفر یا سفر الخیر کہتے ہیں، تاکہ اسے نحوست والا مہینہ نہ سمجھا جائے بلکہ کامیابی اور خیر کا مہینہ سمجھا جائے۔ زمانہ جاہلیت سے لوگ سفر کے مہینے کے متعلق مختلف قسم کے توہمات کا شکار ہیں، اور آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی بہت سے مسلمان ماہ سفر کے بارے میں بڑی بد عقیدگی کا شکار ہیں اور ان کے ذہنوں میں مختلف خیالات جمے ہوئے ہیں۔ آج کل کا مسلمانوں میں بھی اسلامی تعلیمات کی کمی کی وجہ سے توہم پرستی بہت زیادہ ذہنوں میں راسخ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، چھوت چھات، بیماری کا دوسرے سے لگنے کا وہم اور الو کو منحوس سمجھنے کا اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں توہم پرستی، چھوت چھات اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی نفی فرمائی ہے، لہذا کسی وقت اور زمانے میں کوئی نحوست اور برائی نہیں ہے۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانے کا پیدا کرنے والا ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام کام ہیں، میں جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کو پھیرتا ہوں۔ لہذا پتہ چلا کہ نحوست کی اصل وجہ زمانہ وغیرہ نہیں ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے اور نہ کوئی مہینہ، بلکہ نحوست کی اصل وجہ انسان کے اپنے برے اعمال ہے، جیسا کہ سورۃ الشورى میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو مصیبت بھی تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماہ سفر کے ابتدائی 13 دن نہایت منحوس، سخت اور برے ہیں، اور ان دنوں کو تیزہ
تیرا تیزی کہتے ہیں۔ تیزی کہا جاتا ہے ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ بعض لوگ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، کوئی کاروبار شروع نہیں کرتے، تو ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بعض علاقوں میں مشہور ہے کہ اس مہینے میں لنگڑے، لولے اور اندھے جنات آسمان سے اترتے ہیں اور چلتے والوں کو کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر قدم رکھو، کہیں جنات کو تکلیف نہ ہو۔ بعض لوگ اس مہینے میں صندوقوں، پیٹیوں، در و دیواروں کو ڈنڈے مارتے ہیں تاکہ جنات بھاگ جائیں۔ یہ سب باتیں بھی بے بنیاد ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا سفر، سفر کی کچھ حیثیت نہیں، فرما کر اس باطل خیال کی نفی فرمائی کہ اس ماہ میں بلائیں اور فتنے کثرت سے آتے ہیں۔ ماہ سفر کے آخری بدھ سے متعلق بھی بہت باطل نظریات و خیالات ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور یہ آخری بدھ سیر بدھ کے نام سے مشہور ہے۔ بعض مرد اور عورتیں اس دن سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ بعض لوگ شیرنی اور چوری تقسیم کرتے ہیں، بعض علاقوں میں پکے ہوئے چنے تقسیم کرتے ہیں، عمدہ قسم کے کھانے پکانے کا اہتمام کرتے ہیں، اس دن خوشی و تہوار مناتے ہیں، اور اس سب رسومات کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سفر کے آخری بدھ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری سے صحت یاب ہوئے اور آپ غسل صحت فرما کر سیر و تفریح کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ تمام باتیں من گھڑت ہے۔ اسلامی اعتبار سے ماہ سفر کی آخری بدھ کی کوئی خاص اہمیت اور اس دن شریعت کی کوئی طرف سے کوئی خاص عمل مقرر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ سفر کی حقیقت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔